اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum mu'minin and mu'minat, you're watching and I'm in Aruj Nakfi Official, and once again me and Aruj, we are here to discuss with you the most important amal and the significance of Shab Qadr. As you all know, today we are going to witness the first night of Shab Qadr, because these are the Shubhai Qadr according to the sayings of Ahlul Bayt alayhimus salam. اقوال معصومین علیہ السلام کے مطابق جو شبہائے قدر ہیں ان میں سے آج پہلی شب ہے جو کہ ہوگی 19ویں کی شب. شب 19ویں ماہ رمضان مبارک کے تو اپنے کچھ مخصوص اعمال ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں بارہا میں اور عروج آپ کے ساتھ مشترکہ اعمال شبہائے قدر شیئر کرنے والے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ 19ویں شب میں آپ کون سے اعمال انجام دیں، 21ویں شب میں کون سے اعمال انجام دیں اور 23ویں شب میں کون سے اعمال انجام دیں، تو آج اس کے ٹاپک پر ہم رہیں گے انشاءاللہ. اور وہ تمام تر اعمال how to make the most out of these nights, how to make the best اعمال and دعا during these nights، وہ سب آپ سے شیئر کریں گے. کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو پروردگار عالم کی قربت کے نزدیک کر دیں، تو وہ آج ہم سے شیئر کریں گے. وہ کون سی دعائیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مانگی. 5 گزارشات کی تھی نبی موسیٰ نے پروردگار سے، اور ان میں شب قدر کے کچھ راز بھی ہیں. اور شب قدر جو کہ ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے، وہ رات جس رات میں سے پہلی شب ہم سب آج وٹنس کریں گے انشاءاللہ، اور خدا کا شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ہمیں اس رات کو دیکھنے کو نصیب کیا. تو شب قدر کی راتوں میں سے پہلی رات یہ شب قدر آج ایسی عظیم رات ہے کہ عام راتیں اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. یاد رہے کہ یہ جو سگنیفیکنس آج بتا رہی ہوں 21ویں 23ویں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے، اور 21ویں 23ویں کے مخصوص اعمال بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے. لیکن آج خاص طور پر وہ اعمال جب کو ان تینوں شبوں میں کرنے ہیں، تو آپ اہمیت پہلے سن لیجئے کہ یہ وہ اعمال ہوں گے جو آج کی شب آپ کریں گے کہ 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر عمل ہے وہ جو اس رات میں آپ انجام دیتے ہیں. اس رات تقدیر بنتی ہے، روح کو جو ملائکہ میں سب سے زیادہ عظیم ہے پروردگار عالم اس رات فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل کرتا ہے. یہی ترجمہ ہے سورہ قدر کا بھی کہ اس رات تقدیر بنتی ہے، روح کو جو ملائکہ میں سب سے عظیم ہے اسی رات فرشتوں کے ہمراہ اللہ زمین پر نازل کرتا ہے. یہ جو ملائکہ آتے ہیں یہ امام العصر، امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، حجت خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کسی کے مقدر میں، ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل حضرت کے خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ راتیں کیوں اہم ہیں شبہائے قدر؟ یاد رہے آج 19ویں شب کے اعمال کرنا کیوں اہم ہوں گے، کیونکہ تقدیر کا جو تعین ہے ہر شخص کی، ہر ذی روح کی، اللہ کیا تقدیر لکھتا ہے، اس کے رزق کتنا لکھتا ہے، اس کی زندگی کتنا لکھتا ہے، اس کو بیماری آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کے گھر بار کا سلسلہ، اس کی سانسیں کب تک چلنے والی ہیں. 19ویں شب میں آپ جو اللہ سے راز و نیاز کریں گے، دعا کریں گے، دعاؤں کی تائید ہوتی ہے. 19ویں شب ماہ رمضان، اس لیے بہت ضروری اپنی تقدیر لکھوائیے رب العزت سے. 21ویں کے اعمال جب آپ کریں گے، دعا کریں گے، تو جو آپ نے خدا سے اپنی تقدیر لکھوائی ہے اس پر کیا ہوگی؟ تائید ہو جائے گی. 21ویں میں آپ کی ان دعاؤں کی تائید ہو جائے گی. اور پھر جب 23ویں، ان تمام شبہائے قدر میں 23ویں شب ماہ رمضان مبارک کو انتہائی اہم حیثیت حاصل ہے. یہ اقوال معصوم علیہ السلام کے مطابق زیادہ سے زیادہ اقوال یہ کہتے ہیں کہ شب قدر شاید 23 ماہ رمضان میں بھی ہے. تو 23 ماہ رمضان خاص ہے شب قدر سے، اور ان راتوں میں سب سے اہم رات ہے. تو 23ویں شب میں وہ دعائیں جو آپ نے 19 میں مانگی اور 21 میں مانگی ہیں ان پر دستخط کر دیے جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے. اس لیے آپ 19، 21 اور 23 کے اعمال کو کسی صورت سکپ مت کیجیے گا. تو شب قدر کے اعمال 2 قسم کے ہیں، اعمال مشترکہ ہیں
اور اعمال مخصوصہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب آپ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں یا آپ بکس پڑھنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں میں آج کیا پڑھوں، میں نے 2 دن بعد کیا پڑھنا ہے، ڈونٹ یو وری اباؤٹ اینی تھنگ، کیونکہ شارٹس بھی ضرور دیکھیے گا، یہ لانگ لینتھ ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ لانگ لینتھ ویڈیو جو آپ ابھی ہماری دیکھ رہے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آج شب سے پہلے ویڈیو آپ کو مل جائے گی، اس میں ماہ عروج تفصیلاً جو آج آپ کو شب میں اعمال کرنے ہیں اور 21 اور 23 میں کرنے ہیں وہ تو ہم بتا دیں گے۔ شارٹ میں 1 by 1 ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ تمام اعمال بتا دیے جائیں گے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ شب قدر مخصوص راتوں میں سے آج کی جو رات ہے اس میں کچھ اعمال آپ نے انجام دینے جو نمبر وائز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، 1 by 1 شیئر کر دیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بتا دوں کہ شب قدر کا آغاز کیسے کرنا ہے آپ نے، ابھی عروج بھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گی، کیونکہ یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا کہ ریپیٹیڈلی اگر ہم بولیں گے اور ہمارا پروگرام ہی اعمال پہ بیسڈ ہے تو اعمال سیم ہے، کامن ہے، وہی میں بتاؤں گی، وہی عروج بتائیں گی، تو ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، ذرا دہرائی ہو جائے گی، بہتر رہے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک پراپر ایک مشترکہ آپ کہہ لیں کہ فائل ہے جس کو میں کنسائز کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ وہ جو دعائیں پڑھنی ہیں کہاں ملیں گی کہاں نہیں ملیں گی۔ پہلی بات کچھ کنسرنز شب قدر کے حوالے سے شیئر کر لیتے ہیں، بعد میں آتے ہیں اعمال کی جانب، کہ ایک جنرل کنسپشن جو ہے، بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اگر مصحف موجود نہیں ہے، اگر قرآن پاک کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ شب قدر کے اعمال میں جس میں اعمال قرآن انجام دینا ہوتا ہے اس پہ سر پر قرآن نہیں ہے موجود، تو وہ کیا موبائل کو اپلیکیشن یا موبائل فونز رکھ کر وہ کر سکتا ہے؟ نہیں، مصحف کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے پاس قرآن پاک کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ان اعمال کو انجام دیں۔ یہ وہ فقہی ایشوز ہیں جو کہ شب قدر سے ریلیونٹ ہیں، اعمال شروع کرنے سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بہت اہم ایک اور چیز کہ اعمال شب قدر کیا عربی زبان میں ہی ادا کرنا ضروری ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ ہماری بہت سی مومنات ہیں، بہت سے خواران ہیں، بہت سے برادران ہیں، and if they don't know how to do these amals in Arabic اور عربک دعاؤں کا یا مناجات کو ان کو نہیں پتا تو وہ سوچیں گے کہ ہم اس شب میں کیا پڑھیں گے، ہم اعمال کیسے کریں گے؟ تو آپ سب کے لیے کیا ہم عربی زبان میں ادا کریں یہی ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اعمال شب قدر عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں کیے جا سکتے ہیں، البتہ وہ اعمال جو مخصوص ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، جیسے کہ خاص کسی سورہ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، خاص کوئی اور عربی میں آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن تمام تر جو اعمال ہیں وہ آپ اپنی زبان، جس شخص کی جو بھی زبان میں، فارسی ہے، اردو ہے، ہندی ہے، کوئی زبان ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کا مقصد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں۔ خدا کی نزدیکی کیسے آئے گی؟ آپ اپنی زبان میں خدا سے کلام کریں اور خدا سے راز و نیاز کریں۔ جی اب یہاں پر کیا مکمل قرآن کی بجائے ایک پارہ قرآن سر پر رکھ کر عمل قرآن کیا جا سکتا ہے؟ فقط ایک پارہ اگر سر پر رکھ کر کوئی عمل قرآن کرنا چاہے، شب قدر کا خاص عمل ہے عمل قرآن، سب جانتے ہیں، جو 19 میں بھی کریں گے، آپ 21 میں بھی کریں گے اور 23 میں بھی کریں گے۔ تو جی اس کا جواب ہے اگر اس پر قرآن ہونا صادق آتا ہو تو ایک پارہ یا چند صفحات قرآن رکھ کر عمل قرآن کرنا بھی کافی ہے۔ یہاں میں نے 2 اہم فقہی مسائل ریگارڈنگ شب قدر کلیئر کر دیے ہیں۔ شب قدر کے اعمال آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، آپ کی جو بھی زبان ہے، جو بھی لینگویج ہے، لیکن ترک نہیں کرنا۔ اور اس میں بڑی اہم چیز ہے، عروج کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں ہر شب قدر میں، اس میں یہ نہیں کہ نمبر آف آل دا ایلیمنٹس پورے کرنے، دل سے پڑھو، چاہے تھوڑا پڑھو، تلاوت کرو چاہے کم کرو، عبادت کرو چاہے 2 رکعت کرو یا 100 رکعت کرو، کرو تو دل سے کرو، لیزی مت ہو اور بوریت محسوس نہ ہو، عبادت کی لذت اس کی محسوس کرنے میں۔ تیسرا شب قدر کا مسئلہ کہ شب قدر میں 100 رکعت نماز مستحب کو کیا جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو 100 رکعت نماز شب قدر میں پڑھنا ہے، جو کہ آپ 21ویں میں، 23ویں میں، 19ویں کی شبوں میں کوشش کریں کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، مستحب ہے۔ شب قدر کے اپنے عمل میں بھی جو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں 2 رکعت نماز ہے، لیکن جو 100 رکعت پڑھیں گے بے شک بہت زیادہ ثواب پائیں گے، وہ مستحب ہے۔ سوال یہ کیا اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ اعمال شب قدر میں اگر 100 رکعت نماز مستحب پڑھی جائے
تو اسے جماعت سے نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ حرام ہے۔ البتہ یومیہ نمازوں کی قضا پڑھی جا رہی ہو تو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ شب قدر اپنی قضاجات کو پورا کرنے کی بھی رات ہے، یعنی کہ ایک پروگریس تو انسان کرنا چاہتا ہے، میں یہ پڑھ لوں، لیکن اگر پچھلا سلیبس ہی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے، ہماری بہت سی نمازیں روزے قضا، تو اس رات میں آپ جو 100 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم 100 رکعت مستب نماز پڑھیں، تو اس کی نیت کر لیجیے گا کہ ہماری جو نمازیں قضا ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں، تو وہ 100 رکعت نمازیں آپ کی قضا جات میں پوری ہو جائیں گی۔ آپ شب قدر کا آغاز کریں گے صدقہ سے۔ اب میں حضرت موسیٰ کے کال کے بعد اپنے اعمال کے لیے شفٹ کروں گی عروج کی جانب، اور ان کے جو مفہوم ہیں، جو کہ ایکسپلینیشن ہے اعمال کی، وہ میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ۔ تو عروج ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ اعمال شب قدر ہیں۔ ابھی آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کچھ گزارشات کی تھیں۔ اب سننے والے بھی کہیں گے، عروج بھی کہیں گی کہ انم نے میں اعمال بتانے والی ہوں، حضرت موسیٰ کا تذکرہ اور شب قدر میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ بہت امپورٹنٹ ہے حضرت موسیٰ کا تذکرہ، کیونکہ بہت خوبصورت واقعہ ہے جو انم ابھی شیئر کرنے جا رہی ہیں، تو وہ کوشش کریں گا آپ سے شیئر کریں، اور وہ شب قدر سے کس قدر ریلیونٹ ہے وہ آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں ایڈ آن کر سکتی ہیں عروج انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کا فہم اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کچھ گزارشات کی تھی، اس میں وہ راز پوشیدہ ہے کہ شب قدر میں ہم 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں، شب قدر میں ہم صدقہ کیوں دیتے ہیں، شب قدر میں ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں، شب قدر کیوں اہم ہے، یہ راتیں کیوں اہم ہیں۔ نبی موسیٰ نے اللہ سے کچھ مانگا ہے، اللہ کے نبی نے جب اللہ سے کچھ مانگا ہے تو وہ کیا مانگا ہے اور ہم کیا مانگنے والے ہیں، اسی میں معلوم ہوگا کہ مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ اور اگر ایک پیغمبر نے اور ایک نبی نے کوئی چیز مانگی ہے تو بندہ وہ چیز مانگ رہا ہے، اس کا اجر کیا ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے ریکویسٹ کی تھی کہ پروردگار عالم میں تیری قربت چاہتا ہوں، میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں۔ اب خدا کی قربت کیسے ملے گی، خدا کی نزدیکی کیسے ملے گی؟ اور پھر خدا نے کہا موسیٰ میرے نزدیک آنا چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو تو شب قدر میں فقط 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ وہ 2 رکعت نماز جس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ انجام دینی کیسے ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے سے پروردگار نے کہا اگر میری رضا چاہتے ہو، کہا پروردگار ایک چیز کہ میں تیرے قربت چاہتا ہوں، تیرے نزدیک چاہتا ہوں، کہا شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا 2 رکعت نماز تم شب قدر میں ادا کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی پروردگار عالم میں تیری جنت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سب مشتاقین جنت ہیں، کیا نہیں ہیں آپ؟ ہم سب ہر عمل کرتے ہیں کہ پروردگار تمہیں جنت نصیب کر، ہم نے مرحومین کے لیے دعا کرتے پروردگار نے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم میں تیری جنت چاہتا ہوں، تو پروردگار عالم کا ارشاد ربی ہوا کہ اے موسیٰ شب قدر میں کسی فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلا دے تو تجھے میری جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ بندہ جو بھی مصلی بچھائے گا، جائیں نمازیں بچھیں گی، شب قدر کے اہتمام ہوں گے ہر گھر میں، اور میرا بندہ جب مجھ سے مانگے گا پروردگار مجھے جاب بھی دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے میرا گھر دے دے، میری شادی ہو جائے، میرے والدین کی صحت ہو، میرے مرحومین کی مغفرت ہو، میری مشکلیں آسان ہو، میرا یہ، میرا وہ، میرا یہ، خدا کو سیلفشنس تو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگنے آ رہا ہے پہلے میں اپنے بندے کو دیکھوں کیا وہ میری مخلوق کے لیے اتنا ہی رحیم ہے جتنی رحمت وہ مجھ سے طلب کرنے آ رہا ہے، کیا اتنی سخاوت جو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ تو خدا کا بندہ، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی دیتا ہوا ہے خدا کی بارگاہ میں، پھر وہ مانگے، خود بھی تو مانگنے والوں کو دے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کسی مسکین کی مدد کر دے تو آپ کو میری جنت مل جائے گی۔ اب کہا نبی موسیٰ نے پروردگار میں تیری جنت میں بیسٹ کھانے کھانا چاہتا ہوں، تیری جنت کے بہترین جو بھی ہو، جو بیسٹ ہو وہ کھانا چاہوں گا۔ یعنی کہ ہم سب لوگ ہیں جنت کی تو خالی خواہش نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں جنت الفردوس ہو، پروردگار جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں، پھر ہم کہتے ہیں پروردگار ہمارے مرحومین کو ایسے جوارے معصومین میں جگہ ہوں، کیونکہ جنت میں بھی درجے ہیں، ہر شخص کے لیے ایک لیول ہے، ایک ڈگری ہے، اللہ نے ہر شخص کو بہترین عزتوں سے نوازا ہے، لیکن زیادہ معظم بڑے درجوں پہ ہوں گے، کم معظم اس سے چھوٹے درجوں پہ ہوں گے۔ نبی موسیٰ نے کہا میں تیری جنت میں سے سب سے بہترین کھانے کھانا چاہتا ہوں، جس پہ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ میری جنت میں سے اگر تو بیسٹ چاہتا ہے
تو تو اس شب قدر میں دعائے جوشن کبیر کو تلاوت کر، دعائے جوشن کبیر۔ اب یہ وہ اعمال کی فہرست ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتانی ہے، لیکن نبی موسیٰ کے اس واقعے میں یہ تمام تر اعمال آ رہے ہیں۔ الحمدللہ تمام محبان محمد و آل محمد all over the world ان اعمال کو پرفارم کرتے ہیں، اینڈ وی فالو دا لاجکس بیہائنڈ کہ اللہ کے پیغمبر نے اس روش کو اپنایا ہے، رسول خدا نے ان اعمال کو اور ان عبادات کو پسند فرمایا ہے، اور ہم اسی پر عمل کرتے جاتے ہیں اور ہر اللہ کی نزدیکی چاہتے ہوئے۔ اب یہاں پہ کہا کہ پروردگار نے جنت کے کھانوں میں سے کھا لے تو میری تسبیح کرو، تو دعائے جوشن کبیر ایسی دعا ہے کہ اس کے فضائل میں ایک لفظ میں بھی آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ کوشش ہوگی اس ماہ رمضان المبارک میں اور عروج آپ کے لیے دعائے جوشن کبیر کی بھی ایکسپلینیشن لے کر آئیں، انہیں شبہ قدر میں سے کسی رات میں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دعائے جوشن کبیر خدا کی صفات ہیں، خدا کی تسبیح ہے، خدا کی حمد و ثنا ہے، ایک ایک جملے میں خدا کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد میں بندہ پروردگار سے کہتا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ میں مت جلانا، خدا کی ہر صفت بیان کی جاتی ہے۔ اور اب ایک گزارش کی نبی موسیٰ نے، پانچویں گزارش کی، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ روز محشر جب سب پل صراط سے گزارے جائیں گے نا، تو میں بڑی سیفٹی سے، سیکیورٹی سے، بغیر گرے، مضبوطی سے چلتا ہوا پل صراط سے گزر جاؤں۔ یہ تو پتہ ہے نبی ہیں، جنت تو گرانٹیڈ ہے ان کی آلریڈی، اور وہ تو محفوظ ہے، لیکن پل صراط پہ کوئی بھی بھٹک سکتا ہے، کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ پروردگار میں پل صراط سے بے خوف و خطر گزر جاؤں، بالکل پروٹیکٹڈ۔ تو اللہ نے کہا کہ شبہ قدر میں صدقہ دو۔ پروردگار نے کہا کہ شبہ قدر میں صدقہ دو تو اے موسیٰ تمہارے پورے سال کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ دن میں صدقہ دینا پورا دن محفوظ کرتا ہے، شب قدر میں صدقہ دینا پورے سال کو محفوظ کرتا ہے۔ تو چلیے یہ ہیں وہ اعمال جو کہ میں نے سگنیفیکنس بتائی ہے۔ اب ہم چلیں گے نمبر وائز اعمال کی جانب کہ ہمیں آج کی شب میں، 21ویں کی شب میں اور 23ویں کی شب میں اعمال کیا کرنے ہیں۔ جی عروج۔ انم اعمال بتانے سے پہلے یہ مشترکہ اعمال ہیں 19ویں 21ویں اور 23ویں کی شب کی، تو اس سے پہلے میں چاہتی ہوں آڈینس کو کلیئر کر دیں کہ آج رات کی وہ 19ویں شب کے اعمال کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ اسپیسیفک اعمال شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم 19ویں شب۔ جی بالکل، پہلے مشترکہ اعمال شیئر کر دیتے ہیں جو کہ 19 میں بھی ہر حال میں کرنے ہیں آپ نے، 21 میں بھی ہر حال میں کرنے ہیں، اور 23 میں بھی ہر حال میں وہ اعمال کرنے ہیں، یعنی کہ وہ کبھی بھی سکپ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ مخصوص ہوں گے، وہ میں آپ سے پیش کر دوں گی۔ ابھی عروج آپ مشترکہ اعمال بتا دیں اور پھر میں 19ویں کے خاص اعمال بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے شب قدر کے اعمال تو آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں، عظیم اجر و ثواب ہے، وہ ہم نے آپ سے بہترین انداز میں شیئر کر دیا ہے۔ صدقہ سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، کیونکہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ ایک دن کا صدقہ جو روٹین میں دیتے ہیں وہ ایک دن کا ہی مانا جاتا ہے، چند گھنٹوں کا۔ جب آپ شب قدر میں صدقہ دیں گے تو وہ آپ کا تمام تر سال کا صدقہ مانا جائے گا، گنا جائے گا، اور آپ کی تمام تر سال کی مشکلات و پریشانیاں انشاءاللہ اس صدقے کی وجہ سے، اس کی واسطے سے دور ہو جائیں گی۔ اب مشترکہ اعمال اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں، 19ویں 21ویں 23ویں شب کے آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینے کے بعد غسل کرنا ہے۔ غسل کب کرنا ہے؟ شب قدر کی نیت سے آپ غسل کریں گے، اور غسل کریں گے غروب آفتاب کے قریب قریب، اور اس غسل کو کرنے کے بعد آپ اپنی نماز مغربین کو ادا کریں گے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اس غسل کے بعد آپ سر انجام دیں گے، پہلے صدقہ، اس کے بعد غسل، اور اس کے بعد اپنی مغرب اور عشاء کی نماز آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس شب کی خاص نماز، جس کا ابھی انم نے بہت خوبصورت واقعہ حضرت موسیٰ کا، جس میں 2 رکعت نماز کا ذکر کیا تھا، بہترین اجر و ثواب کے باعث ہے، اور وہ 2 رکعت نماز یہ ہے کہ جس میں آپ نے سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھنی ہے آپ نے، سورہ فاتحہ، اور 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں، انم بھی کر دیں گی میرے بعد، کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھیں گے، اس کے بعد قربتاً الی اللہ نیت کریں گے، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 70 مرتبہ جیسے ہی آپ اس نماز کو ختم کریں گے اپنی جگہ پر بیٹھے موجود ہوں گے، 70 مرتبہ آپ پڑھیں گے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ تسبیح آپ کو کرنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کے اعمال انم نے پھر شیئر کیا تھا۔ قرآن پاک کے اعمال ہیں کہ جس میں آپ قرآن پاک کو جو ہے
سب سے پہلے تو کھول کر اپنے سامنے رکھیں گے اور اپنی تمام تر حاجات کو اپنے پروردگار عالم سے محمد اہل بیت محمد کا صدقہ دے کر طلب کریں گے. آپ کے تمام تر سال میں جو بھی تقدیر لکھی جانی ہے وہ اس رات کو لکھی جانی ہے. آپ کے تمام تر فیصلے رزق کے ہیں, زندگی کے ہیں, ترقی کے ہیں, آپ کی آفات و بلیات کو دور کرنا, غم و اندوہ کو دور کرنا, آپ تمام تر جو بھی آپ کی حاجات ہیں دینی یا دنیاوی وہ تمام تر کو طلب کریں گے. اس کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھ کر کچھ دعائیں ہیں وہ انم کے پاس ڈیٹیل میں موجود ہیں, کچھ کا تذکرہ وہ کریں گی کہ قرآن پاک کو پہلے کھولیں گے, اپنی حاجات کو طلب کریں گے, پھر سر پہ رکھیں گے, اور اس کے بعد ایک خاص دعا ہے مفاتیح الجنان کی بک جو آپ کو ہم نے ریکمنڈ کی ہوئی ہے, اس میں تمام تر اعمال آپ کو مل جائیں گے, اپنے پاس موجود رکھنی ہے اعمال کے وقت پر. اور جو دعا پڑھنی ہے وہ انم آپ کو بتا دیں گی. زیارت امام حسین علیہ السلام بہترین عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے. ان تمام شبوں میں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھنی ہے. اور یہ یاد رہے کہ جو شب قدر کا سب سے اہم عمل جاننا چاہتا ہے, جو شخص چاہتا ہے اسے معلوم ہو کہ شب قدر میں کیا جانے والا سب سے اہم ترین عمل کیا ہے اور میں سب سے پہلے کیا کروں اور اس کو کسی صورت نہ ترک کروں, اسی میں آپ کی بخشش کا سامان, اسی میں اللہ اور رسول خدا کی قربت ہے, اور اسی میں آپ کی سلامتی ہے. وہ ہے زیارت سید الشہداء مظلوم کربلا نواسہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کے 7 آسمانوں پہ شب قدر میں منادی یہ ندا دیتا ہے کہ وہ شخص جو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اب وہ شخص چاہے کربلا میں موجود ہے یا وہ مکہ و مدینہ میں موجود ہے یا وہ مصر میں موجود ہے یا وہ کہیں اور کسی صحرا میں موجود ہے, وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں, یہ پوری دنیا کے لیے صدائے پروردگار ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جو آج کی شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے. تو یہ کون سی زیارت؟ آپ سوچیں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں زیارت امام حسین کرو, ہم تو کربلا میں موجود نہیں. یہ وہی زیارت ہے کہ جس کا طریقہ کار امام صادق علیہ السلام نے بتایا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمن. آج کی شب میں 21ویں 23ویں کی شب میں اگر کربلا میں موجود نہیں ہے, اپنے گھر کی چھت پہ جائیے یا اپنے صحن خانہ میں جائیے اور آپ یہ تلاوت کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقط اتنا سا سلام اور وہ کربلا پہنچے گا, اور انشاءاللہ جواب سلام آیا تو آپ پر رحمت ہوگی. تو انشاءاللہ یہ اجر اور ثواب ہے شب قدر میں زیارت سید الشہداء کا. جی عروج, اور کیا اعمال ہیں؟ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی جو بھی زیارت آپ کے پاس کسی بک میں موجود ہے وہ پڑھ لیں, اور اگر پھر بھی موجود نہیں ہے, موبائلز میں بھی نہیں ہے, تو ہم نے بہترین خوبصورت انداز میں جو طریقہ کار بتایا جو کہ امام معصوم علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے کہ گھر کی چھت پر جائیں اور صرف ایک جملہ کہیں گے تو وہ آپ کی زیارت ہی گنی جائے گی کہ جیسے آپ نے خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا میں کی. اس کے بعد شب قدر ہے تو شب داری بہت امپورٹنٹ ہے. تمام تر سال آپ ریسٹ کرتے ہیں, سوتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن اس رات میں جاگنے کا بہترین اجر و ثواب ہے. اور اس رات میں کیونکہ آپ کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تمام تر کا مطلب ہے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اور پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے بارہا قرآن مجید میں کہ توبہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, تو آپ اپنے لیے مغفرت طلب کریں گے. تو شب قدر کے بارے میں جہاں عروج نے کہا شب داری کا, تو میں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ شب داری یعنی رات میں جاگنا. یعنی آج پہلی شب قدر ہوگی, 19ویں کی شب میں جاگنا. آپ دوپہر میں کیلولہ کریں, روزہ کی حالت میں. ویسے روزہ دار کو کہا گیا ہے کہ وہ دن میں کیلولہ کر کے وہ رات کی عبادت کے لیے اس کو انرجی کو سیو کر لے. تو آپ افطار سے پہلے جو دوپہر میں آپ ریسٹ کریں تاکہ آج رات شب قدر میں جاگ سکے, کیونکہ روایت یہ کہتی ہے جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کون سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ چاہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے تعداد گناہوں کی, چاہے ان گناہوں کی تعداد دریا کی موجوں کے قطروں کے برابر ہے, چاہے آپ کی گناہوں کی تعداد اس دنیا کے عظیم ترین پہاڑوں کے جسامت کے برابر ہے. آپ کا رب اس پر قدرت رکھتا ہے. فقط شب قدر میں جاگنا اور ذکر الہی کرنا, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا, استغفر اللہ کا ورد کرنا آپ کے تمام گناہوں سے آپ کو نجات دلوا سکتا ہے. جی عروج, یہ ہو گئے اب تک کے اعمال. شب داری, بیدار سے ورڈ یہ ایک لفظ نکلا ہے کہ آپ کو بیدار رہنا ہے, جاگتے رہنا ہے, کیونکہ تمام تر سال میں
ہم نے تمام اعمال آپ سے شیئر آلموسٹ کر دیے ہیں، بس میں اختتام کرنے جا رہی ہوں۔ صدقہ سے سٹارٹ تھا اور تمام اعمال میں نے آپ کو بتا دیے۔ 100 رکعت نماز، 100 رکعت نماز انم نے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو بتایا کہ 100 رکعت نماز جو ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر و ثواب دے گا۔ انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں اور آپ کو اچھی طرح سب کو معلوم ہوتا ہے عمر کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی نماز قضا ضرور ہوتی ہے، تو اگر قضا ہے تو آپ ان کی نیت کریں گے، چاہے وہ فجر کی نماز قضا ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، تو کوشش کریں اپنی 6، 7 یا 8 دنوں کی جو قضا نمازیں ہیں، جو کہ فرض نمازیں ہیں، ان کی قضا کریں، ان قضا نمازوں کو پورا کریں، ان کی ادائیگی کریں، تو انشاءاللہ پروردگار عالم ان نمازوں کی وجہ سے آپ کو اس 100 رکعت کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دعائے جوشن کبیر کا ذکر کیا، بہترین دعا ہے، اور وہ کوشش کریں گے آپ سے انہی شبوں کے دوران میں اور ہم آپ سے شیئر کریں۔ بہت طویل ہے لیکن ہم اس کے چند حصے آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ آپ کو ترجمہ شیئر اس لیے کریں گے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ پروردگار عالم سے ہر جملے میں اپنے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگارہ جو بھی ہو جائے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرا صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تو رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ذوالجلال والاکرام بھی تو ہی ہے، لیکن مجھے اپنی جہنم کی آگ سے نجات دے۔ آپ بار بار یہ کہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دلوں میں یہ اتر جائے گی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شب قدر میں اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا ثواب ملے گا اور آپ اپنے لیے کیا مانگنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ دعائے جوشن کبیر پڑھنے کے بعد آپ پھر اپنے لیے اور اپنے خانوادہ کے لیے، اپنے تمام لوگوں کے لیے جو کہ آپ کے قریب ترین ہے، صحت و سلامتی کی دعائیں مانگیں گے، اپنے لیے بھی، اپنے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کے لیے۔ اور ایک بات جو میں اور انم ہمیشہ ہر بہترین اعمال کی جو شب ہوتی ہے، ہم نے 15 شعبان کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا، جب بھی اعمال سر انجام دیں کوشش کریں، نیت یہ کر لیں کہ اعمال کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، دوست عزیز و اقربا اور ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے، جو کہ بیمار ہیں یا مصروفیت کے باعث سے ملک سے باہر ہیں، ان اعمال کو سر انجام نہیں دے سکتے، ان کی تمام کی طرف سے نیت کریں تاکہ آپ کو ان کے طرف سے بھی اعمال کرنے کا ثواب مل جائے۔ صدقے کا ذکر کیا ہے، تمام طرح اعمال آپ سے شیئر کر دیے۔ میں انم سے کہوں گی کہ مزید کچھ ایکسپلین کرنا ہے تو وہ ضرور کریں تاکہ آپ کی کوئی عبادت مس نہ ہو جائے۔ ابھی یقیناً ایکسپلینیشن باقی ہے، 19ویں شب کے مخصوص اعمال سے بھی اپنا واقف ہیں، یہ اعمال مشترکہ ہیں جو کہ آپ سے ذکر کی، اور میں اس کو شارٹ ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ سیکوینس کو، ارینجمنٹ کو آپ کے لیے اس لیے آسان کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے کیا کریں، پہلے کیا نہ کریں۔ تو دیکھیے ایک ترتیب اگر آپ کو بتا دی جائے تو آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ترتیب آپ کی یہ رہے گی کہ آج کی شب میں تو زیادہ آپ کنفیوز مت ہوں، آج 19ویں کی شب ہوگی، پہلی شب قدر ہوگی، کیا کرنا ہے آپ کو، غروب آفتاب کے وقت ہی ابھی سے تیاری کر لیجئے گا، انشاءاللہ دوپہر تک ویڈیو آپ کو ملتی ہے تو غروب آفتاب کے وقت غسل انجام دے دیں، نماز مغرب اور عشاء اسی غسل سے ہی ادا کریں گے۔ تب تک آپ کے افطار کا وقت ہو گیا ہوگا، نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ نے ایک اماؤنٹ سیٹ اسائیڈ کر لینا، دیٹ از یور صدقہ۔ اف یو وانٹ ٹو گیو سم ون، کوئی اویلیبل ہے ڈیزرونگ پرسن، بہترین بات ہے کہ آپ اس کو دے دیں۔ اف دیر از نو سم ون اویلیبل، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس اماؤنٹ کو لیجئے، کسی بھی جگہ پر رکھ دیجئے تاکہ کسی مستحق کو اگلے دن دی جا سکے۔ تو ہمارا صدقہ ڈن ہو گیا، ہمارا غسل ڈن ہو گیا۔ اس کے بعد جناب ہماری نیت ہے، اور اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ غسل کی نیت کیا کرنی ہے؟ آپ کو غسل کی نیت یہ کرنی ہے، غسل شب قدر کرتی ہوں قربتاً اللہ، اور آپ کی نیت ہے تمام رات جاگنے کی اور عبادت کرنے کی۔ افطار آپ کو فرائیڈ چیزوں کا نہیں کرنا، افطار آپ کو اتنا بالکل ہیوی نہیں کرنا کیونکہ عبادت کا دشمن ہے پرخوری۔ اگر سٹمک بہت زیادہ فل ہو گیا اور آپ نے بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمز کھائی ہیں افطار میں تو پھر کیا ہوگا، عبادت کھا لیا تو سستی اور کاہلی آئے گی، نیند بھی آئے گی۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ کہیں گے کہ سسٹرز اعمال سے ہٹ کر ساتھ اس طرف بھی آ گئی ہیں کہ کھانا کیا ہے، تو دیکھیے ہم آپ کی کھانے پہ کوئی پابندی نہیں کر، ایون ہم اپنے اوپر یہ چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں، نہ کریں گے تو مشکل ہے کہ اعمال کے درمیان کھا سکتے ہیں آپ کو، کیونکہ لمبی لمبی طویل جب دعائیں ہوتی، عبادت ہوتی، عبادت کو انجوائے کر کے کریں، عبادت کو لذت لے کر کریں۔ انم بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ 2 چیزیں جو میں نے شیئر نہیں کی، میں چاہوں گی انم اس تمام ایکسپلینیشن کے دوران آپ سے شیئر کریں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ رات آئے جس میں آپ اپنے لیے سب کچھ مانگ رہے ہیں لیکن اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے آپ شیئر کریں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں یہ رات دیکھنے کو۔ بالکل، میں ابھی نمبر وائز جو اعمال شیئر کری تھی اسی ترتیب کو میں اینڈ پر دہرا رہی تھی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ آپ نے غسل کر لینا ہے غروب آفتاب کے وقت، پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ ہے آپ نے صدقہ نکالنا ہے، صدقہ امام زمانہ
اور صدقہ اپنا تمام اہل و عیال کا. اگر کوئی پردیس میں آپ ان کا نام لے کر صدقہ نکالیں, اور اگر آپ یہ اہل خانہ موجود ہے, کسی کی بھی نیت کا اماؤنٹ آف سیٹ اسائڈ کریں, کسی مستحق کو دیں گے. یہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں آپ نے نیتیں کرنے, صدقہ دینا, پروردگار میں صدقہ دیتی ہوں, امام زمانہ کا ہے, صدقہ دیتی ہوں اپنے اہل و عیال کا, اپنی جانب سے, اپنے مرحومین کی جانب سے بھی, ان کی جانب سے صدقہ دیں. مرحوم کے نام کا کسی کو کپڑا دے دیں, کسی کو سوٹ دے دیں, بے لباس کو لباس دے دیں. مرحوم کے نام کا کسی مسکین کو, حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ تم چاہتے ہو تمہیں جنت کا کھانا آتا ہو, تم کسی مسکین کو, فقیر کو, یتیم کو شب قدر میں کھانا کھلا دو. تو ڈھونڈ لیجئے, میں کہتی ہوں ڈھونڈیے, سوچئے کون ہے, افطار کا کوئی ٹرے بھجوا دیجئے, کوئی پلیٹ بھجوا دیجئے, کوئی باکس بنوا کے بھجوا دیجئے, یا کوئی ایک ڈیزرونگ پرسن چن لیجئے, اور ہم اس کو عمل میں اس کو چیک لسٹ کر لیں کہ ایک کسی مسکین کو یا فقیر کو کھانا کھلانا ہے. تو ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بہترین اجر جائے گا. یقین کیجئے اللہ قلیل عمل کو کثیر کر دے گا. مرحوم کے نام کا لباس دے سکتے ہیں, مرحوم کے نام کا صدقہ دے سکتے ہیں, پیسہ دے سکتے ہیں کسی کو اس کے کام آ جائے, نماز مغفرت پڑھی جا سکتی ہے. بالکل. ابھی اب میں عبادت کی طرف آتی ہوں. اور مرحوم کے نام پر آپ یہ چیریٹی کریں یا کسی کو کھانا کھلا دیں تو اللہ ان کو جنت کے کھانوں میں سے عطا کرے گا. اب جب آپ جائے نماز بچھا چکے ہیں, اور گھر میں انشاءاللہ میری کوشش بھرپور ہے کہ I really want to share, me and Arooj we have decided کہ جو شب قدر کا ہم بھی ایک ماحول اپنے گھر پہ تیار کریں, اگر ہو سکا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تو جائے نمازیں آپ بچھا رہے ہیں تو اب آپ نیت کر لیں گے, جو بھی اعمال کو لیڈ کر رہے ہیں یہ تمام لوگ مل کر نیت کر لیں کہ یہ اعمال میں انجام دیتی ہوں شبہ قدر کے اعمال کو اپنی جانب سے, اپنے شوہر کی جانب سے, اپنے والدین کی جانب سے, اپنے مرحومین کی جانب سے, کہ پروردگار اب وہ قبروں میں ہیں اور وہ اس اب نہیں کر سکتے اعمال, لیکن ان کا اعمال نامہ تب تک کھلا رہے گا جب تک کسی کا پوتا, پوتی, اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کی نسلوں میں سے کوئی بھی اس کی جانب سے عمل کرے گا, اس کے اعمال نامے میں اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا. تو پروردگار یہ اعمال میں انجام دیتے ہوں اپنے مرحومین کی جانب سے کہ تو ان کی مغفرت فرما. ہر اس شخص کی جانب سے, جیسے عروج نے کہا کہ جو نہیں کسی بھی وجہ سے کر سکتا, قربتاً اللہ, اس میں آپ کے دوست, احباب, عزیز, رشتہ دار, مرحومین سب آگر, اب آپ کا ثواب ہو گیا ہے ملٹی پلائیڈ, اب ملینز میں چلا گیا ثواب. وہ ایک بندے کا ثواب نہیں. اللہ کو ایسی عبادت ہی نہیں پسند جو سیلفشنس کی ہے. ہم پوری دنیا کے مومنین کی جانب سے کرنے لگے, نہ جانے کون کوئی بستر پہ ہاسپٹل میں لیٹا اور وہ ہمارے حق میں دعا کر دے کہ تم نے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ اعمال کریں, ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کے حصے میں ان کو معرفت نہ ہو یا معلوم نہ ہو, وہ نہیں کر سکیں, اور اب ان کا دل چاہ رہا ہے. اور میجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کے دادا دادی, آپ کے نانا نانی, آپ کے والدین کو ان کے قبور میں جب یہ اعمال خدا ملائکہ کے ذریعے اس کا ثواب پہنچاتا ہے, ان کی قبر میں نور آتا ہے, ان کی قبریں منور ہوتی, ان کی چہروں پہ مسکراہٹ آتی, کیونکہ مومن وہ ہے کہ جسے ہم مردہ نہیں کہتے. مومن وہ جو خدا کی بارگاہ سے رزق پاتے. مومن کا انتقال ہوتا ہے, ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں انتقال. تو جب آپ کھانا کھلاتے وہ بھی پہنچتا ہے, اور جب آپ ان اعمال کو کرتے تو عبادت کا ثواب خدا نوری تھالوں میں آپ کے مرحومین کو پہنچاتا ہے کہ آج تمہارے بیٹے نے یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو وہ مرحوم مسکرا کر اس کو ریسیو کرتا ہے. تو جو ساری زندگی آپ کو دیتے رہے آپ ان کے لیے کیجئے. آئیے اب اعمال کی شروع کرنے کا وقت ہو گیا. سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دے کہ پروردگار تو نے اس شب قدر کو میں دیکھنا نصیب کیا. اس کے بعد 2 رکعت نماز مغفرت والدین ضرور پڑھیے. اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایک حیات نہیں ہے, ان کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت والدین ضرور پڑھیے. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ شب قدر کی جو 2 رکعت نماز ہے اس کی جانب آ جائیے کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, جس میں سورہ الفاتحہ ہے اور 7 مرتبہ سورہ توحید ہے. اور اس کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیے, اسی مقام پر آپ ہیں, اور آپ یہاں پر 70 مرتبہ تلاوت کریں گے استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ جو خاص و خاص اعمال ابھی عروج نے آپ سے شیئر کی, وہی اعمال ہے, بس میں اس کو سیکوینس وائز آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہی ہوں. اپنے مقام پہ بیٹھے آپ نے کہہ لیا خدا سے بخشش چاہتی ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتی ہوں. اور اب عمل قرآن کا وقت آ گیا. قرآن پاک کو ایک ٹیبل پر اپنے قریب رکھ لیجئے. اگر کچھ آپ 7 یا 8 خواتین اعمال تلاوت کریں تو اتنے ہی قرآن اویلیبل کر کے ایک ٹیبل پر اپنے قریب پر بیٹھے ہیں, اس سے بلند جگہ پر اپنے قریب رکھ لیجئے, تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ آئے. جیسے عمل قرآن کرنے لگے, قرآن پاک کو ہاتھوں میں وہیں سے لے کر ڈسٹریبیوٹ کریں سب کو کہ وہ تلاوت کریں اور مل کر اعمال کریں. اب قرآن پاک کا عمل ہے قرآن پاک کو کھولنا, سامنے نظروں کے رکھنا
اور دعا کو تلاوت کرنا۔ ہم دعا کیا تلاوت کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو عمل قرآن نہیں کرتے اور وہ جو واقف نہ ہو، وہ سن لیجئے کہ ہم کیا عمل تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، اے معبود بے شک سوال کرتی ہوں بواسطہ تیری نازل کردہ کتاب کے، اور جو کچھ اس میں ہے اس میں تیرا بزرگ تر نام ہے اور تیرے دیگر اچھے اچھے نام بھی ہیں، اور وہ جو خوف و امید دلاتا ہے، سوالی ہوں کہ مجھے ان میں قرار دے کہ جن کو تو نے آگ سے آزاد کر دیا۔ آمین الہم۔ یہ قرآن پاک کی شان میں ہم نے الفاظ بولے اور پھر جو دعا چاہیں رب العزت سے مانگ لیں۔ اب کیا ہے؟ اب قرآن پاک کو لیجئے، سر پر رکھیے اور یہ اعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن، یہ دعا ہے مفات الجنان میں۔ مفات الجنان ہر گھر میں موجود ہونا ضروری ہے، اور جن کے پاس مفات الجنان نہیں ہے وہ موبائل اپلیکیشن سے مفات الجنان کو کھول سکتے ہیں۔ مفات الجنان کی اس دعا میں ہم سب جانتے ہیں کہ اے معبود، واسطہ اس قرآن کا اور بواسطہ اس کے جسے تو نے اس کے ساتھ بھیجا، بواسطہ ان مومنین کے کہ جن کے تو نے اس میں مدعا کی ہے، پیغمبروں کی، انبیاء کی، اوصیاء کی، کہ کوئی نہیں جانتا تیرے حق کو تجھ سے بڑھ کر۔ پھر ہم واسطہ دیتے ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کو اور عمل قرآن انجام دیتے ہیں۔ اب عمل قرآن جب ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ہم واسطہ رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام علی علیہ السلام کا واسطہ، امام باقر، امام جعفر صادق، تمام مومنین واقف ہیں کہ چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کر پھر جو حاجات ہیں، یہ دعا کا ادب اور طریقہ ہے کہ اب ہم نے خدا کی کتاب کی شان و منزلت بیان کی، خدا کی حمد و ثنا کی، چہاردہ معصومین کا، رسول خدا کا اور ان کے اہل بیت کا واسطہ دیا۔ اب اللہ سے جو بھی حاجت چاہو مانگ لو، اور سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ مغفرت، کہ پروردگار تو میرے گزشتہ گناہوں کو بخش دے، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیجئے، پھر اپنے لیے۔ اب شب قدر کا اہم ترین عمل زیارت امام حسین کی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جو زیارت امام حسین علیہ السلام، شب قدر کی ایک مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام باب زیارت میں ہے جو مفات الجنان میں ہے، جن کے پاس تو اویلیبل ہے وہ شب قدر کی خاص زیارت امام حسین پڑھ لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کوئی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لیں۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا بھی کافی ہوگا کہ اس عمل سے آپ کے تمام تر گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو مومنین ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں اور وہ 100 رکعت نماز شب قدر پڑھنا چاہتے ہیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ ہے، دوسری میں 10 مرتبہ سورہ توحید ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی گزشتہ نماز قضا سے قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے 100 رکعت کو، اور اگر آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو مستحب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ شب قدر کی خاص دعائیں جو کہ مفات الجنان میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ عمل تو لازم و ملزوم ہے، جو عمل بہترین کرنا چاہتے ہیں آپ سب کے لیے یہ دی بیسٹ عمل ہے۔ 19ویں شب کے خاص اعمال بھی ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ شیخ کافامہ نے امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ شبہ قدر میں کیا کرنا ہے؟ قیام و قعود، یعنی جو تمام رات ہے وہ رکوع میں گزرے، سجود میں گزرے، قیام میں گزرے، بس ایسے ہی یہ رات گزرے، اور کہا کہ ان راتوں کا بہترین عمل علامہ مجلسی نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اپنی بخشش کی دعا کر لے۔ شب قدر میں رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول خدا شب قدر میں کیا مانگے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ جب مجھے شب قدر کا موقع ملے تو میں خدا سے کیا طلب کروں؟ رسول نے فرمایا کہ خدا سے صحت اور عافیت طلب کرو۔ اب اس سوال کا جواب میں مل گیا کہ شب قدر میں خدا سے کیا مانگے، تو ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ شب قدر میں صحت مانگو اور عافیت مانگو، کہ تقدیریں لکھی جاتی تو زندگی، صحت اور عافیت۔ اور یہاں پہ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس راتوں کا بہترین عمل ہے کہ انسان اپنی بخشش کی دعا کر لے، اپنے اور اپنے والدین، اقرباء اور زندہ مردہ مومنوں کے دنیا اور آخرت کے مطالب کے لیے دعا مانگے، نیز جس قدر ممکن ہو سرکار محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے۔ بعض روایت میں ہے کہ ان میں دعائے جوشن کبیر پڑھے۔ دعائے جوشن کبیر خدا کی تسبیح ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جس پہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کیسے تیرے نزدیک ہوں، کیسے تیرے جنت کے اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھا لوں، کیسے پولیس سرات سے بے خوف و خطر گزر جاؤں، تو اللہ کی تسبیح کیجئے۔ اللہ کی تسبیح دعائے جوشن کبیر ہے۔ اب جو 19ویں شب سے مخصوص اعمال ہیں جو کہ لازم ہے آج ہی کی شب میں کرنے والے، وہ یہ ہیں کہ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں شب قدر کی، مولا حسین کی زیارت پڑھ چکے، زیارت کی نماز پڑھ چکے، اب آپ درود کی بھی تسبیح پڑھ لیجئے اور 100 مرتبہ اس تسبیح کو کر لیجئے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 مرتبہ تسبیح، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین،
اور پھر مشہور دعا ہے یا ذلذی کانا، جو کہ اعمال ماہ رمضان میں مفاتح الجنان میں موجود ہے، ضرور پڑھیے۔ اور پھر یہ دعا ہے اللہم اجعل فیما تقضی و تقدر من الامر، اے معبود ایسا کر کہ شب قدر میں تو یقینی امور میں سے جن بندش کا اور کشودگی کا فیصلہ کرے اور جو بھی پر حکمت حصہ مقرر فرمائے۔ اللہ ہر بندے کا حصہ مقرر فرماتا ہے، ہر کسی کی صحت، زندگی، رزق۔ تو بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تو جس کا جو بھی حصہ رکھے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو پاتا، مجھے اپنے محترم گھر کعبہ کے حاجیوں میں لکھ۔ کتنی پیاری دعا ہے، آمین۔ اور ایسے حاجیوں میں کہ جن کا حج مقبول ہو، جن کی کوشش پسندیدہ ہے، جن کے گناہ بخشے ہوئے ہیں، جن کی برائیاں مٹائی جا چکی ہیں، اور ایسا کر کے جن چیزوں میں تو نے بست و کشادگی رکھی ہے ان میں میری عمر میں اضافہ کر دے، آمین الہمین، اور میرے رزق میں فراخی قرار دے اور میری حاجتوں کو برلا۔ پھر یہاں پر کہتے ہیں اپنی اپنی حاجات نام لے کر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اب 19ویں کے خاص اعمال اور 19، 21 اور 23ویں کے تمام اعمال آپ سے شیئر کیے۔ جی عروج، ویڈیو کو آپ کس پوائنٹ پر اینڈ کرنا چاہیں گی؟ دعائے جوشن کبیر کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ ضرور پڑھیں۔ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے میکسیمم اعمال آپ سر انجام دے سکیں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنی آپ میں طاقت ہمت ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ اعمال سر انجام دیں، بخشش طلب کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صحت و عافیت طلب کریں۔ تو اس کے بعد دعائے جوشن کبیر کی فضیلت کیا ہے، کیوں اس کو بار بار پڑھنے کا کہا جا رہا ہے؟ تو جو شخص ماہ رمضان مبارک میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر کو پڑھتا ہے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ کیوں میں اور انم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شب قدر میں پڑھیں، کوشش کریں۔ لمبی بہت ہے، بہت ڈیٹیل میں دعا ہے، بہت طویل ہے، لیکن اگر آپ ان 3 شبوں میں نہیں پڑھ پاتے تو کوشش کریں 30 رمضان مبارک سے پہلے 3 مرتبہ ہر دن میں کوشش کریں، پورے ہفتے میں مکمل کریں، لیکن 3 مرتبہ پورے رمضان مبارک میں ضرور پڑھیں، کیونکہ جو شخص اس کو 3 مرتبہ ماہ رمضان مبارک میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار کر دے گا اور جنت اس کے لیے واجب قرار کر دے گا، اور 2 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دے گا کہ جو گناہوں سے اس کی حفاظت کریں گے، اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی امان میں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دعائے جوشن کبیر کو کسی صورت تک کیجیے۔ آج 18 ماہ رمضان مبارک ہو گئی ہے، وہی جسٹ ہے فیو ڈیز لیفٹ۔ 3 مرتبہ اس دعا کو اگر تلاوت کر دیں تو خدا آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے اعمال آپ کو بے حد ہیلپ فل رہیں گے۔ آپ آج اعمال کی شبوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ You must subscribe Anaman Arooj Naqvi Official for the upcoming Shubha Qadr Amal, and there are many other duas to be explained with you. اور ہمارے ساتھ جو عبادات کی جرنی ہے یا لائف جرنی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور بہت شکریہ آپ کے اپریسیشن کا، جو کمنٹس آتے ہیں جزاک اللہ کے، اور جو کمنٹس آتے ہیں ایون ہندی میں ہمیں ایک کمنٹ آیا تھا، وہ ٹرولی اپریشیٹ دس تھنگ کہ آپ لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم حسین کے، اور آج کی اس شب میں فلسطین کو جلد آزادی دے، ان ظلم سے، اس بربریت سے انہیں آزادی دے۔ ان بچوں کو بھی جینے کا پورا پورا حق ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی مظلوم ہے ہر قیدی کو پروردگار رہائی کی خبر دے، اور ہر بے گھر کو گھر دے، ہر نوجوان کو حلال رزق دے، ہمارے والدین سمیت سب کے والدین کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور امام زمانہ کے حضور میں جلد تعجیل فرمائے۔ ہمارے ذکر کو کرنا، اور اگر آپ اس سے استفادہ حاصل کریں تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم دعائے جوشن کبیر کے بارے میں جاتے جاتے بتاتی جائے کہ ہر دعا ہم نے شیئر کر دی، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس بک اویلیبل نہیں ہے اعمال کی، اور پھر بھی کوئی مومن اس دعا کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے پڑھ سکتا ہے؟ دعائے جوشن کبیر آپ کو duas.org پہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ ڈیوائن پلس از اے ویری ویری نائس ایپ۔ آپ کے فون میں ایک کوئک سولوشن ٹو آل دا دعاز ہے، آپ کے پاس ہر عمل ہے، رمضان کا، شعبان کا، رجب کا، ہر اسلامک منتھ سے ریلیونٹ اعمال ہے۔ اور دعاز کے سیکشن میں اگر آپ جائیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فرسٹ آف آل ڈاؤن لوڈ ڈیوائن پلس فرام یور پلے اسٹور، اور اس سے وہاں پر آپ جائیے گا رمضان المبارک، دین گو ٹو دا اعمال سیکشن۔ Under the Amal section you will see there is a tab with the names دعاز میں جائیے، وہاں پر دعا جوشن کبیر ہے، دعائے جوشن صغیر بھی ہے۔ آپ نے دعائے جوشن کبیر پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس تمام تر دعا کی ود انگلش ٹرانسلیشن آلسو، ود ایکسپلینیشن آلسو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگلش میں اس کو سمجھ لیں تو وہ بھی آ جائے گا، اگر آپ عربک میں چاہتے ہیں وہ بھی آ جائے گا، بہت کنوینئنٹ ہے۔ اگر آپ گوگل کر لیں تو آپ کے پاس islam.org پہ بھی آ جائے گا، زیارات.com پہ بھی آ جائے گا، duas
pass.org پہ بھی آ جائے گا. ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. جی بالکل, اردو ٹرانسلیشن بھی آپ کو ایزیلی. ڈیوائن پلس کے لیے اچھی بات ہے, آپ نے کر دیا. اگر آپ ڈیوائن پلس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں پلے اسٹور سے, تو سب سے پہلے آپ کے پاس آپشن آئے گی اردو, عربک اور انگلش. اف یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو آل دا کانٹینٹ ان اردو, تو آپ اردو سلیکٹ کر لیں, تو آپ کو تمام تر دعا اور عبادات اور اعمال بالکل اردو لینگویج میں آئیں گے. رسپیکٹیولی آپ کوئی بھی لینگویج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ دس از ویری ہیلپ فل فار آل دا مومنین, سو دے کین پرفارم دیئر اعمال ٹو نائٹ ایزیلی وداؤٹ لوکنگ فار دا بکس اور اسٹف آن دا انٹرنیٹ. آپ کو ایک ویڈیو میں سب مل جائے گا, شارٹس میں بھی اس کو کنسائز کر کے انشاءاللہ ہم ڈالنے والے ہیں. ضرور دیکھتے رہیے. آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی عزت کا بے حد شکریہ. اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے, زیادہ سے زیادہ مومنین کو شیئر کیجئے تاکہ اس جرنی میں ہم سب ساتھ رہیں. مجھے عروج کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.